السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی اطلاع GNN پلس کے ساتھ. سردار، آج ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ آرمی ایکٹ پر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، اسٹاف نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، ان کا یہ موقف ہے. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں، PTI کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب. خالد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ معاملہ جو ہے کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کا معاملہ ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کا اور ریاست کی سالمیت کا معاملہ ہے. اس میں دیکھیں کہ آئین کا جو بالکل واضح طور پہ خلاف ورزی کی گئی ہے، آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک جو بل تھا جس کے اوپر صدر مملکت نے اپنی رضامندی نہیں دی گئی، اس کے اوپر گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اب جو آرٹیکل 75 ہے دستور پاکستان کا، اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی بل جب صدر کے پاس آئے گا تو صدر مملکت اس کے اوپر یا تو رضامندی دیں گے یا اس کو واپس بھیج دیں گے. اب یا تو رضامندی اس بل کے اندر ان دو جو قوانین ہیں ان کے اندر رضامندی انہوں نے نہیں دی، اور ان جو بلات تھے اور اپنے عملے کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اس کو واپس بھیج دیں، تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے واپس جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا. اب اس پہ لیکن عملے نے وہاں ان کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ غلط بیانی کی اور اس کو 10 دن کے لیے اپنے پاس دبا کے رکھا، اور وہاں ان کو غلط بیانی کرتے ہوئے ٹائم میچور ہونے کا انتظار کیا. لیکن یہاں آئین کا آرٹیکل 75 کا کلاس 1 جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسی بھی بل پہ اگر صدر مملکت منظوری دیں گے یا نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے تو وہ بل واپس پھر جوائنٹ سیشن کو جاتا ہے. یہ بل پہلے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، اس کے بعد سینٹ نے کیا، اس کے بعد یہ صدر مملکت کے پاس آیا ہے، اور اس میں جو 10 دن کی جو قید ہے یا جو شرط ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی لاگو ہوتی ہے جوائنٹ سیشن کے اوپر. اور یہ جوائنٹ سیشن کا بل نہیں تھا، یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے الگ الگ پاس ہو کے آنے والا بل تھا. اور صدر مملکت کے ساتھ جس طرح ان کے اسٹاف تو نے آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ روز نگران وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی اور ان کے موقف کو کیسا دیکھیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نگران جو وزیر قانون ہے یا نگران ہے ان کو نگران رہنا چاہیے، ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو آئین قانون کی بات کرنی چاہیے. اور وہ اس وقت آئین اور قانون سے نابلد ہو کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی یا موقف کیا ہے، اس سے پہلے میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ آئین پڑھ لیں اور آئین کا آرٹیکل 75 اور اس کی جو سب آرٹیکل 1 ہے وہ اس کو ایک بار غور سے پڑھ لیں یا کسی ماہر قانون سے اس حوالے سے مشورہ لے لیں. خالد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاتے جاتے ہوئے کیونکہ ستمبر میں صدر مملکت صاحب کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، مطلب کہ وہ ان کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے، مطلب غازیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے، PTI میں اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایک مخصوص سوشل میڈیا کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ صدر مملکت کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے، اور اگر صدر مملکت کی مدت 5 سال پوری ہو جائے، ٹینیور پورا ہو جائے، اور اس وقت جو ہے وہ الیکٹورل کالج چاروں صوبائی اسمبلیز نیشنل اسمبلی موجود نہ ہو، تو وہ پھر نئے الیکٹورل کالج کے آنے تک، نئی اسمبلی کے آنے تک وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے اور بطور صدر اپنے فرائض جاری رکھیں گے. اب جس وقت تک چاروں صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی منتخب ہو کر نہیں آتی، اس وقت تک صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے، ان کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. تو خالد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی سے کمپین ایک چل گئی کہ صدر مملکت کو اب جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو یہ کتنا جائز ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیا؟ دیکھیں جی، اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. چوری کرنے والوں کو اور چوری کی سہولت کاروں کے بارے میں احتساب کیا جاتا ہے، ان کی تلاش کی جاتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اور صدر مملکت سے استعفیٰ مانگنے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بنیادی چیزوں سے ہی لاعلم ہے، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل ایک ایسے مشورے دے رہے ہیں جیسے ان کو بالکل میں ان کو جاہلوں کی صف میں شامل کرنا چاہوں گا. ہم نے گزشتہ روز سوشل میڈیا PTI کی جو ہے اس میں اسپیس تھی، اس میں آپ بھی موجود تھے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے یہ فرمایا کہ صدر مملکت پر کافی دباؤ تھا، جس وجہ سے وہ اینڈ میں آ کے بولے یا انہوں نے اینڈ میں اپنا موقف دیا یا ٹویٹ کیا کہ اس طرح معاملہ تھا، کیونکہ اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں کیا. جی وہ یوں تھا کہ جیسے ہی وہ بل آئے، صدر مملکت نے اپنے عملے کو ہدایت کی کہ اس کے جو مکمل بلات ہیں ان سب کو واپس بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ غور و خوض کے لیے اسمبلی کو. اب ان کے عملے نے ان کو دھوکہ دیتے رہے اور ان کو
یہ باور کرائے رکھا کہ وہ بل واپس بھیج دیے گئے، لیکن حقیقتاً وہ واپس نہیں بھیجے گئے تھے۔ اب اس کے حوالے سے جب یہ چیز صدر مملکت نے اٹھائی تو ان کے اوپر کافی دباؤ ڈالا گیا، یہ اس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد صدر مملکت نے ان بلات کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں کیا اور اس کے اوپر ہم اپنی نارضامندی ظاہر کی۔ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے وکلا کے کون سے وکلا جا رہے ہیں ملنے کے لیے؟ پہلے بھی مطلب کہ سب سے پہلے تو نعیم پچوتا صاحب ملے، اس کے بعد مہر خان نیاز صاحب ملے ہیں، اور انہوں نے بتایا، مہر نیاز صاحب نے بتایا کہ خان صاحب کی جو ہے وہ داڑھی بھی کافی بڑی ہوگی اور ان کو سخت اذیت دی جا رہی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی کیا حالت ہے، اور آج ان کو وکلا کی ٹیم دوبارہ ملنے جا رہی ہے، تو اس میں کون کون وفد میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، وکلا کی ہماری پوری لیگل ٹیم ہے، ساری جاتی ہے بیسیکلی، تو لیکن وہاں ملاقات نہیں کروائی جاتی اور نہ ہی ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور جو دیکھیں، ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کو جس حال میں ایک سی کلاس کے اندر ایک سیل کے اندر رکھا گیا ہے، وہ بنیادی طور پہ ان کو نفسیاتی طور پہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ ایک مضبوط اعصاب کی شخصیت ہے، وہ اس طرح کبھی بھی وہ جھک نہیں سکتے اور نہ ہی ٹوٹ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے کہ بشرا بیگم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو ان کے ذاتی معالج کو خان صاحب تک رسائی دی جائے، کیا اس حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ جو نعیم پچوتا صاحب ہیں اور دیگر جو وکلا ہیں، انہوں نے راولپنڈی بینچ اور مختلف ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے کہ اس معاملے پر جلد از جلد جو ہے سماعت کی جائے، لیکن ابھی تک وہ سماعت کے لیے کوئی درخواست لگی نہیں ہے، اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اپروچ کیا، راولپنڈی ہائی کورٹ کے اندر بھی اپروچ کیا ہے، وہاں ہم نے درخواست گزاری ہے، لیکن جو اس پہ ابھی تک کوئی پراپر ابھی آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ صرف وکلاء کی تھینک یو۔ ملاقات حکم تھا، لیکن اس پہ بھی اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر میں کیا فرمائیں گے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ آپ وکلا ہی وہ ہیں جو ان کی آواز اس وقت بن رہے ہیں، اور آپ وکلا ہی اس وقت ان تک آپ کی رسائی اپروچ ہے، آپ لوگ مل رہے بھی ہیں، اور پھر وہ آپ آ کر ٹویٹر پہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں کارکنان کی انہوں نے بھی کرتے ہیں انہوں کہ نے عمران خان ٹھیک ہے، تو قوم کو کیا میسج دیں گے جو اس وقت ان کے چاہنے والے پریشان ہیں، خاص نہیں، طور پر انہوں overseas؟ نے ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ میں ڈٹ کے موجود ہوں، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں کسی بھی صورت غلامی قبول نہیں کروں گا، اگر مجھے 1000 سال تک اسی حالت میں قید بھی رکھتے ہیں پھر بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور قوم بھی کھڑی رہے۔